شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ تم اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے اور آج بیٹھ کر اس خبیث شیطان رشدی، آپ حیرت کریں گے، یہ تو ہمارے بچے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اس وقت چند سال ان کی عمر ہو، 1988 میں، میرے مسلمانوں اللہ گواہ ہے اور وہ دن بھی گواہ ہے، 1988 میں اسی سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہم نے رکھا شیطانی آیات، اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ کتاب کبھی پڑھنے نہ دے، نہ توفیق دے، اتنی گندی کتاب کہ اس کتاب کے اندر نبیوں کے رہبر، رسولوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی پیاری شہزادی سیدہ خاتون جنت کو ننگی گالیاں اس نے لکھی، یہ 1988 پوری دنیا میں احتجاج ہوئی، ہمارے بزرگ گواہی دیں گے، پورا ملک بند رہا کئی دن تک اور بڑے جلوس نکلے، شیطان رشدی کو گرفتار کیا جائے، کیا کیا؟ وہی اسلام کا دشمن برطانیہ جو سب کو پناہ دیتا ہے، جتنے شیطان یہاں سے کام کر کے جاتے ہیں وہی پناہ لیتے ہیں، آپ دیکھنا برطانیہ کے اندر سارے شیطان آپ کو ملیں گے، اور اتنی سیکیورٹی آپ حیرت کریں گے، شیطان رشدی برطانیہ کے کسی بینک میں پیسے نکلوانے کے لیے جائے تو بینک کا پورا عملہ یہ بینک کے باہر ایسا لگے جیسے کوئی برطانیہ کا وزیر اعظم جو ہے یہ پیسے نکالنے کے لیے آیا، بھائی اس کو لاتے کیوں ہو؟ جب تمہیں اتنا ڈر ہے تو تم کیوں لاتے ہو؟ اب بتائیے کیا یہ جوش ایمانی ہے کہ تم جو ہے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم رہے؟ نام آپ سمجھ گئے ہوں گے، سابق وزیر اعظم، اس حملے کی مذمت میں تو کہتا ہوں کہ اس نے ایک دو خنجر کیوں مارے؟ ارے اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ تو خنجروں کی برسات کر کے اس کو نیست و نابود کرتے، کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان میں جو گستاخی کرے، انہیں گالیاں کتابوں میں لکھے، اس کی سزا موت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو ہم جو ہے ہم مذمت کرتے ہیں ان عہدیداروں کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر اس عملے کی انہوں نے مذمت کی ہے تو ہم ان کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس عملے کی حمایت کرتے ہیں، اور اب بھی کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کے دشمنوں کو لٹکا دو، قرآن کی توہین کرنے والوں کو لٹکا دو، قرآن جلانے والوں کو لٹکا دو سرے عام، تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو جائے، اور اگر تم نے اسی طرح چھوڑا، اسی طرح سرپرستی کی تو سنو، پھر دوبارہ ممتاز قادری پیدا ہوگا، پھر دوبارہ غازی تنویر پیدا ہوگا، پھر دوبارہ جو ہے وہ غازی علم الدین اور غازی عبد القیوم پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ظالموں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ان سب کو اللہ تعالی عقل سلیم اور قلب فہیم عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔